کا مرکز ہے حرمین وہ بھی اسی دن کے امام ایسا پڑھتے. بالکل صحیح حدیث یہی تھی. باقی اگر وہ جائز بھی سمجھتے تھے اونچی پڑھنا تو ایک پڑھ لیا تھا, باقی یہ بھی پڑھ دیتے. کئی موقع پر کہہ دیتے بھائی یار دونوں طرح درست ہے. اگر دونوں طرح درست ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں پڑھایا آہستہ, وہ بھی پڑھا دیتے. ضدی ہے ضدی. میں نے بہت سال پہلے کتاب پڑھا تھا حضرت صحابہ کے بارے میں, اس میں آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ دو امامین کا ایک وہ جاتے ہیں ان کے پاس مطلب زیارت کے لیے, تو وہ اپنے جو ان کے موت کے دنوں ان کو فرماتے ہیں کہ وہ ہماری طرف آ رہے ہیں بطور مطلب مہمان کے, تو ہم بطور میزبان ان کی خوشنودی کے لیے کہ وہ آمین بالجہر کہتے ہیں, تو ہم جو ہے وہ ان کی اس کو مطلب بطور ایک اکرام کے لیے تو ہم آمین بالجہر کہیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں وہ آہستہ کہتے ہیں, تو ہم آج جو ہے نا وہ بلند آواز سے نہیں کہیں گے, آہستہ پڑھ لیں گے ان کے پیچھے نماز. تو انہوں نے ان کے طریقے کو اختیار کر لیا اور انہوں نے اس کے طریقے کو اختیار کر لیا, دونوں کا ہی ہو گیا, اس لیے کہ ان کے اندر علم کی وہ وسعت اور وہ بات کی تحت حکمت. تو بات یہ ہے کہ جو پیچھے والے جن کو آگے بتائی جاتی ہے ان کے ہاں اتنی وہ علم کی وہ وسعت نہیں ہوتی ہے, تو جو لوگ بیٹھے ہیں اس کی وہ صحیح حقیقت بھی نہیں آگے بیان کرتے. جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا, اس لیے لوگ آپس میں ایک شافعی تھے ایک حنفی تھے, اور یہ واقعہ خود مولانا روشا کشمیری جو صدر مدرس سے دیوبند کے, ان کے شاگرد مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے معارف السنن میں نقل کیا. یہی تو اس زمانے میں دین کی سمجھ تھی کہ لوگ ان باتوں پر ضد نہیں کرتے, کہ وہ حنفی عالم گزر رہے تھے اپنی مسجد کی طرف جا رہے تھے, مغرب کا وقت ہو گیا تو وہ شافعی عالم کی مسجد میں داخل ہو. روز بحثیں ہوتی تھیں, مناظرے ہوتے تھے علمی. تو جب شافعی عالم نے دیکھا تو مؤذن اذان کہنے لگا تو اس نے اشارہ کیا کہ دامغانی صاحب آئے, اب اپنے طریقہ سے اذان نہیں کہنی. وہ ڈبل کہتے ہیں نا کہ اشہد اللہ اللہ اشہد, دوبارہ کہتے ہیں, ترجیح ریپیٹ کرتے ہیں. ان کا نہیں, بس سادہ اذان جیسے. اب یہ دوبارہ کہنے والی مکہ میں ہوتی تھی, یہ عام جو ہے یہ حضرت بلال مدینہ میں کہتے تھے اذانیں دونوں سنت. انہوں نے روک لیا. جب اذان ہو گئی نماز کے لیے انہوں نے ان کو آگے کر لیا. اب دامغانی صاحب نے سوچا میرا اتنا اکرام کیا, انہوں نے ہاتھ یہاں باندھے, آمین بلند آواز سے کہی, جو حنفی وہ کرتے تھے رفع سارا شافعیوں والا کیا. مسائل کیا, کوئی خدا کے لیے مسئلوں میں جان نہیں, سب ٹھیک ہیں. آپ بھی یہ کیا کریں, میں کوئی نماز پڑھتا ہوں ہاتھ یہاں باندھ لیتا ہوں, کوئی یہاں باندھ لیتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں, کسی میں رفع ذہن کر لیتا ہوں, کسی میں چھوڑ دیتا ہوں. امام سفیان ابن عیینہ اتنے امام ہیں, سارے امام ان کے شاگرد ہیں. ان کا ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ کسی نماز میں کر لیتے تھے, کسی میں چھوڑ. سنت غیر مقدہ پتہ سب کو ہے, شرارت کی وجہ وہ کہیں گے حضور نے کبھی رفع ذہن چھوڑا ہی نہیں, یہ کہیں گے بعد میں چھوڑ دیا تھا, ختم ہی کر دیا. جھوٹ بول نہیں, کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب ان میں کچھ نہیں بتا. بالکل سارے فرقے اپنے, ہر جگہ جاؤ نمازیں پڑھو. میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں کہ جی آپ ایسی چیزوں کو سٹریس کریں جن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, کہ جی وہ دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے, سچ بولنا ہے, ہاں وہ ساری امت کے وعدے کی پاسداری ہے, قانون کی پاسداری ہے, ہمارے دین کا سب. وہ کہتے ہیں سود حرام ہے, دھوکہ حرام ہے, ملاوٹ حرام ہے. 999 باتیں ایک ہی, چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو ابھارتے رہتے ہیں. اس لیے یوں نظر آتا جنگل ہے اسلام, فساد ہی فساد ہے, کوئی فساد نہیں. ہاں پوچھے اور کوئی بات. آپ حاضرین میں یہی تاثر دے رہے ہیں کہ یہ سارے طریقے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی, حضور سے بھی ثابت ہے, صحابہ سے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اس میں پہلی صدی میں ترجیح کا اختلاف تھا. نماز سارے بھائی عبداللطیف آپ دیکھیں کہ ہمارے امام بخاری سے بھی پہلے ہے مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبدالرزاق, یہ دو کتابیں ان کے استاد ہیں ان سب کے. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں الگ الگ دو باب ہیں کہ ان کا بیان جو ہاتھ باندھ کر پڑھتے تھے, ان کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے, حضرت عبداللہ بن زبیر. اور بعد میں جو تابعین کے سردار ہیں نا, یہ بعد والے امام باندھتے چھوٹتے. امام جو تابعین کے تھے نا وہ سارے چھوڑ کر پڑھتے تھے. حسن بصری بصرہ میں, امام ابراہیم نخعی کوفہ میں, محمد بن سیرین بھی بصرہ میں, سعید بن مسیب مدینہ نے, یہ سارے لوگوں کا ذکر خود کیا صحیح سندوں کے ساتھ. اب ابن عبد البر لکھتے ہیں اگر نماز نہ جائز ہوتی ہے کوئی ہاتھ چھوڑ, انہوں نے چھوڑ کر بتا دیا کہ کچھ نہیں, یہ مسئلہ باندھو یا چھوڑو کچھ فرق نہیں. نہ خشوع ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ چھوڑو یا باندھو, اس وقت ذہن میں ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہوں, جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھتے ہو.
صرف جنازے کی دعا کے حوالے سے ہاں دعا کے بارے جو میں آپ نے بلند آواز سے ذکر کیا کہ ایک جو عموماً دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جن صحابی نے وہ روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنا اور خواہش کی کہ یہ میرا جنازہ ہوتا، تو اس سے اہل حدیث علماء یہ اخذ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے دعا کی اس لیے انہوں نے سنا۔ ہاں یہی ایک روایت ڈاکٹر صاحب انہوں نے پکڑی ہے۔ اب اس میں بھی یہ کلیئر واضح نہیں ہے کہ وہ آپ نے جنازے میں پڑھی تھی، یہ قبر پر پڑھی تھی۔ ان اہل حدیثوں کے بہت بڑے امام ہیں محمد بن اسماعیل یمانی، وہ بلوغ المرام میں کہتے ہیں یار اس میں کہاں کہ اس نے جنازے میں سنی، حضور قبر پر بھی پڑھتے تھے وہاں سن لی ہوگی۔ دوسرا اگر جنازے میں بھی سنی تو کئی مرتبہ یہ فرض نمازیں جو ہے نا ان کی دعاؤں کا آتا کہ میں نے تشہد میں حضور سے ہی سنی، کر دیں شروع پھر اونچی آواز۔ وہ کبھی کبھی اتنی اونچی آواز سے آپ کوئی کام کر دیتے تھے قریب کا آدمی سن لیتا تھا جوش میں آ کر۔ یہ جو ہے نا جہر سے بطور سنت پڑھی جر ہمیشہ طریقہ کبھی نہیں، دیانتداری کی بات کریں کہ یہ میں اہل حدیث اور دوسرا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، صحیح مسئلہ دیکھنا چاہیے۔ باقی شیعہ حضرات جہر سے پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ سارا جنازہ اونچی پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے اگر کوئی پڑھ رہے تو امام اونچی پڑھتا جاتا ہے، مگر وہ یہ نہیں کرتے کہ جیسے یہ آمین آمین کہتے ہیں۔ بہت بڑے عالم تھے مولانا تعالیٰ نے ایک شرح لکھی ہے نسائی کی، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث پیچھے آمین کہتے ہیں یہ تو بالکل بناوٹی ہے، امام اگر اونچی نہیں پڑھے انہیں کوئی نہیں اجازت کی اسی پر بات کریں، ہر ایک نے اپنی دعا پڑھنی۔ یہ آمین تو دکھا ہی نہیں سکتے کہ جنازے میں کوئی آمین پر گزارا کرے، یہ تو بدعت ایجاد انہوں نے کیا۔ اونچی بھی اگر وہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ پیچھے پڑھتے نہیں رہتے، اپنی اپنی پڑھتے، دعائیں خود کریں۔ یہ جعلی بات ہے کہ اس کی دعا پر بھی رہ جائے۔ مولانا یہ جو سری آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا جنازے میں پڑھنے کی سنت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، جہری پڑھنا ہے، تو یہ جو ہمارے ہاں جنازے ہو رہے ہیں کہ 2 منٹ کے بعد جنازہ ختم ہو جاتا ہے، سری جو نماز دعا ہے وہ امام صاحب ایک ہی پڑھتے ہیں، اللہ مغفر لہ یہ نہ و میتنا اور فارغ۔ ایک آدمی کے لیے دعا کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں کہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہو۔ تو اس میں آپ کیا فرمائیں گے کہ جی وہ 2 منٹ میں جو نماز جنازہ ختم کر کے گھروں کو بھاگیں تو یہ ٹھیک ہے یا کیا جاتا ہے، یا تسلی سے اس کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے؟ یہ بات دل کی باہر آ گئی، آپ ذرا سن لیں، کوئی جھٹکا نہیں کرتا خدا کے بندو، کسی کو اپنے جنازے کا جھٹکا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا پڑھاتے ہوں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جھٹکا کر دیں، وہ تو جنازہ ان کا خود پڑا ہوتا، یہ جھٹکا وغیرہ نہ کہیں، مسئلے کی بات سنیں کہ مسئلے کے مطابق ان کا جنازہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں کثر نہیں ہوتی۔ آپ بھی ان کے ساتھ پڑھ لیں، حرم شریف میں کب پونا گھنٹہ ایک دعا پڑھتے، رسول اللہ نے بھی ایک جنازے میں دعائیں جمع نہیں کی، ایک دعا، کبھی کسی جنازے میں کوئی، کبھی یہ اکٹھی جو ہے یہ اپنی طرف سے بنا لیا کہ لوگ گر پڑھتے ہیں، کئی بوڑھے کہتے ہیں یار کہاں پھنس گیا یہ مولوی جان ہی نہیں چھوڑتا، کوئی ایسی دعا نہیں۔ خدا آپ دیکھ لیں، اب ڈاکٹر صاحب اردو ترجمہ بھی ہو گیا، ادارہ معارف نے اپنے جماعت اسلامی والوں نے کر دیا، بڑا اچھا مجموعہ، وہ وہاں سعودیہ میں ایک عالم کر رہا، بڑی تحقیق کی، فقہ عمر، فقہ ابو بکر، فقہ عثمان، علی ابن مسعود، بہت محنت کی ہے۔ اب اماموں کی فقہ تھی نا، اس نے ان کی ہے، جس کتاب میں کوئی روایت تھی نا پھر وہ بات آ کے حساب سے وضو میں آپ نکال دیں، حضرت عمر کے فیصلے مل جائیں گے، حضرت عثمان، بہت قیمتی کتاب ہے۔ اب اس میں جب انہوں نے جنازے کا لکھا، آپ دعا سنیں حضرت صدیق کی، ہم رسول اللہ کی دعاؤں کے بھی پابند نہیں ہیں، وہ نمونے ہیں، ہر شخص اپنے طریقہ سے دعا کر سکے جو وہ مناسب سمجھے، یہاں پابندیاں نہیں، غلط بات ہے کہ طواف میں یہ کریں وہ کریں، ہر آدمی کو چھٹی ہے، وہ نمونہ حضور نے ایک دے دیا کہ یہاں تم دعا کر سکتے ہیں جو ہمارا جی چاہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعا سنیں، کتنی چھوٹی ہے، ڈاکٹر صاحب تو جھٹکا ہی کہیں گے، میں کہتا ہوں اس کے بعد لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں، اللہم عبدو کا اسلم الاہل والآل والعشیرہ والذنب عظیم وانت الغفور الرحیم، بس ختم، کہ یہ تیرا بندہ ہے، اس کے خاندان اور قبیلے اور رشتہ داروں نے اب اس کو تیرے حوالے کر دیا، سب ساتھ چھوڑ گئے، اور ہم مانتے ہیں کہ اس کے جرم بہت زیادہ ہیں، مگر تو بخشنے والا اور مہربان، کوئی کسر رہ گئی؟ آپ 1000 دن لگے رہیں، کیا بیان کریں؟ یہی کہیں گے کہ اللہ تیرا بندہ ہے، کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اللہم عبدو کا اسلم الاہل والآل والعشیرہ، جن پر اس کا بھروسہ تھا وہ آل قبیلہ خاندان اب اس کا ساتھ چھوڑ گئے، تیری عدالت میں پیش ہے، والذنب عظیم، گناہ واقعی بڑے ہیں، وانت الغفور الرحیم۔ اس لیے نہ کہیں جھٹکے نہ کوئی اور بات ہے، خدا کے لیے سب کی بات توجہ سے میں کہتا ہوں اس میں پڑھے نا فقہ ابو بکر اور فقہ عمر میں، وہ ساری جلدیں میں میری باتیں ہیں کہ خدا کے لیے ایک ہو، تم رسول اللہ کی بیٹے ہو،
حضور کی بیویاں تمہاری مائیں، ہم سارا خاندان ایک، چھوڑو ان باتوں جنازگاہ میں 2 میتیں آ گئیں، مولانا نے کہا کہ جی کہ دونوں کا الگ الگ جنازہ پڑھایا ہے، ہاں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بیٹا کیسی غلط باتیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھی حضرت علی رضی اللہ کی بیٹی، حضرت فاطمہ کے بطن سے، ام کلثوم اس کا نام تھا. اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا زید، ایک بچی بھی پیدا ہوئی. اب زید اور اس کی والدہ نا ایک ہی دن مرے. اللہ کا کرنا یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ان میں سے پہلے کون فوت ہوا. اس سے کئی مسئلے حل ہوئے. ایک تو یہ ہوا کہ اگر 2 آدمی اس طرح مر جائیں کہ ان کی موت میں سے تقدم و تاخر کا تعین نہ ہو سکے، پہلے کون، وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے. 2 وراثت ملنی تھی نا، کیونکہ یہ نہیں طے ہوا کہ پہلے کون مرا، نہیں، اوروں سے وراثت ملے گی، یہ آپس میں وراثت نہیں لے گی. جنازے کے لیے بھی جب لایا گیا حضرت حسین بھی تھے، حضرت حسن تھے اور صحابہ تھے، دونوں کا اکٹھا پڑا گیا. پڑا اس طرح گیا کہ امام کے آگے بچہ تھا، اس سے آگے قبلے کی طرف عورت تھی. اس طرح لائن میں رکھے گئے اور ساتھ ہی جنازہ پڑھایا گیا. اس لیے کیا ضرورت ہے الگ الگ پڑھنے کی، 1000 بھی ہو دعائیں کریں. اس جنازے میں تو مولانا بہت شدید بحث ہو گئی تھی. بحث پھر بے علمی سے ہوتی ہے. وہ مان ہی نہیں رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب. ڈاکٹر فیض صاحب